مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم جا رہے ہوتے ہیں، رکاوٹ آ جاتی ہے، جی سڑک زیر تعمیر ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے سڑک زیر تعمیر رہے گی امام مہدی کے آنے تک، اس لیے کہ جو کراچی دیکھ لو نا، جو کھودنا شروع کیا تھا بچپن کی بات ہے یہ، اب ہمارے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اب بھی وہ کھود ہی رہی ہیں سڑکیں۔ پھر سڑک جیسے ہی کھدتی ہے، نئی سڑک بنی ہے تو واٹر بورڈ والے آ کے کھود دیں گے کہ نئی لائنیں ڈل رہی ہیں۔ بھئی لائنیں پہلے ڈال دیتے، سڑک بعد میں بنا دیتے۔ اور میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں نا، گورنمنٹ کے کام کیسے ہوتے ہیں۔ 3 آدمی 2 آدمی کسی نے دیکھا گڑھا کھود رہے ہیں، ایک کھڈا کھودتا ہے، جو مٹی باہر نکلتی ہے دوسرا اس کھڈے میں دوبارہ مٹی ڈالتا ہے۔ ترتیب سے یہ کام ہو رہا ہے، بڑی ایمانداری سے۔ یہ کھڈا کھود رہا ہے، جیسے ہی کھڈا کھود کے تیار ہوتا ہے، 1 آدھ گھنٹے بعد ایک بندہ آتا ہے، وہ اس کھڈے میں مٹی ڈال کے چلا جاتا ہے۔ ابھی کوئی باہر سے آیا ہوا انگریز تھا، انگریز کو تحقیق کا شوق تو بہت ہوتا ہے نا۔ ایک انگریز جلیبی کی دکان پہ کھڑا ہوا، جلیبی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ جلیبی والے نے بولا کھانا ہے تو کھا، نہیں تو نکل، دیکھ کیا رہا ہے؟ کہتا ہے یہ ایسا پائپ ہے جس کا دونوں طرف سے منہ بند ہے، اس میں شیرہ گیا کہاں سے؟ اس کے اندر جو شیرہ ہے نا، دونوں طرف سے اس کا منہ بند ہے، اس پائپ کے اندر شیرہ گھسڑا کیسے ہے تو نے؟ تو اس انگریز نے پوچھا کہ یار ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے، گھنٹے بعد آ کے دوسرا اس کو بند کر دیتا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس بندے نے بتایا کہ گورنمنٹ نے درخت لگانے کا ایک پروجیکٹ دیا ہے، اس میں اس کے ذمہ کام ہے گڑھا کھودے گا، ایک آدمی کے ذمہ کام ہے اس میں پودا رکھے گا، تیسرے کے ذمہ ہے وہ مٹی ڈالے گا۔ تو دوسرا والا چھٹی پہ گیا ہوا ہے، یہ دونوں اپنا کام کر رہے ہیں۔ جس کے ذمہ گڑھا کھودنا ہے وہ گڑھا کھودتا ہے، دوسرا ٹائم پہ آ کے مٹی ڈال کے چلا جاتا ہے۔ جس نے درخت لگانا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ چھٹی پہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے کام۔ الحمدللہ سندھ گورنمنٹ کے اس سے بھی زیادہ اچھے کام ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہیں پیپلز پارٹی میں، وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں سامنے پیپلز پارٹی، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سیٹ ہے، اس میں 1 سے زیادہ آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، لیکن اس سیٹ کے لیے بندے 25 رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے 5 دن کے لیے ٹرانسفر ہوتا ہے، 5 دن کے لیے ایک بندے کو کسی سیٹ پہ بٹھا دیا، 5 دن بعد ٹرانسفر۔ ابے بھائی 5 دن کے لیے کیوں بٹھایا تھا؟ وہ 5 دن میں اس نے اتنا چھاپ لیا ہے، کیونکہ اس کو جتنے پیسے اس نے دیے تھے نا متعلقہ افسر کو، اس میں 5 دن کی سیٹ ہی ملے گی آپ کو۔ 5 دن میں اب آپ جتنا نوٹ چھاپ سکتے ہو چھاپ۔ انشاءاللہ پاکستان بہت جلد ترقی کرے گا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اگر حالات رہے، یعنی گورنمنٹ کا آفیسر سیٹ خریدتا ہے کہ میرا وہاں ٹرانسفر کرا دو، چونکہ وہاں نوٹ زیادہ بنا سکتا ہوں میں، تو بھائی تمہیں 1 مہینہ میں تو تم اربوں روپے بنا لو گے، سر 5 دن کے لیے دے دو، اس کے اتنے پیسے لے لو۔ یہ سیٹ اپ ماشاءاللہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ اور بلوچستان اور سندھ میں ہمیں لوگوں نے تصویریں بھیجی ہیں، پرنسپل بھی ہے جو بھاری تنخواہ لے رہا ہے، اسکولوں میں ہیڈ ماسٹر ہے جو بھاری تنخواہ لے رہا ہے، ٹیچرز تنخواہ لے رہے ہیں، اسکول کی مینٹیننس کا الاؤنس مل رہا ہے، سب چیزیں ہیں سوائے اسکول کے، سوائے اسکول کے۔ اسکول نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں جب تھر گیا تھا، ابھی وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ، میں نے وہاں گورنمنٹ کے اسکولوں کی ویڈیو بنائی ہے،
کہ گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان اسکولوں میں وہ کتنی بھاری بھرکم تنخواہ لے رہے ہیں لیکن اسکول مارکیٹ سے شارٹ ہے. اور ایک جو ہیولا سا بنا ہوا ہے وہ میں دکھایا اس میں کہ یہ اٹ از کالڈ اسکول. تو 2-3 گدھے گھوم رہے تھے, ہم نے کہا انہیں کو کرسی پہ لا کے بٹھا دو, کچھ تو ماحول بنے نا اسکول کا. خیر یہ تو قصے چلتے رہتے ہیں.